عربی نسل کا ابلغ گھوڑا اپنی پشت پر نقاب پوش سوار کو لیے پوری شان اور تمتراک کے ساتھ میدان میں داخل ہوا۔ یہ ادرنا کا میدان حواجز تھا۔ چاروں طرف نشستیں تماشائیوں سے پر تھیں۔ نقاب پوش گھڑ سوار کے داخل ہوتے ہی پنڈال پر سناٹا چھا گیا۔ آج ترکوں کا سالانہ تہوار تھا۔ اس سٹیڈیم میں شمشیر زنی، نیزہ بازی اور دیگر کھیلوں کے مقابلے ہو رہے تھے۔ نقاب پوش گھڑ سوار اپنی دھو دھاری البانوی شمشیر کو لہراتا ہوا میدان کے وسط میں آ کر رک گیا اور اگلے لمحے اس نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی۔ یہ سکندر بیگ تھا، سلطان مراد خان کا چہیتا منہ بولا بیٹا۔ اس کے گھوڑے کی پشت پر ایک باریک چھڑی کے ساتھ سلطان بایزید یلدرم کا پرچم لہرا رہا تھا۔ سکندر بیگ نے میدان میں ایک طرف کھڑے ینیچری کے سالاروں کو مخاطب کیا۔ یہ سالار اس سٹیڈیم میں ہونے والے مقابلوں کے منصفین تھے۔ سکندر بیگ نے کہا، آل عثمان کے جاہ و جلال کی قسم، پورے سلطنت عثمانیہ میں کوئی جوان ایسا نہیں جس کے بازوؤں میں سکندر بیگ کو شکست دینے کی ہمت ہو۔ اگر ایسا کوئی مرد میدان اس میلے میں موجود ہے تو میں اسے قوت آزمائی کی دعوت دیتا ہوں۔ سلطنت عثمانیہ کے پرجلال فرما روا سلطان مراد خان ثانی کی چھتری دار نشستیں سکندر بیگ کے بالکل سامنے تھیں۔ سلطان نے سکندر بیگ کی للکار سنی تو فخر سے مسکرایا، لیکن سلطان سے چند نشستیں دور بیٹھی مارسی کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ مارسی سکندر بیگ کی شان و شوکت پر بل کھا کر رہ گئی۔ یہ البانوی حسینہ سکندر کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ سکندر کی للکار سن کر ینیچری فوج کا ایک نوجوان سالار آغا حسن آگے بڑھا۔ آغا حسن کو دیکھتے ہی سکندر کے چہرے پر حقارت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ آغا حسن ایک دراز قد ایرانین نسل گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے داہنے ہاتھ میں یمن کی بنی ہوئی بھاری بھرکم تلوار تھی۔ مقابلے کے دونوں شریک ایک دوسرے کے سامنے آئے تو پورے میدان میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ تماشائیوں کے چہروں پر جوش و جذبہ دکھائی دینے لگا اور مارسی اپنی نشست پر اچھل کر رہ گئی۔ ایک منصف نے تکبیر بلند کر کے مقابلے کے آغاز کا اعلان کیا تو دونوں سوار اپنے اپنے گھوڑے کی لگامیں تھامے ایک دوسرے کے بالکل نزدیک آ گئے۔ سکندر بیگ نے رعونت آمیز لہجے میں کہا، بہت خوب نوجوان، مجھے تمہاری جرت دیکھ کر حیرت ہوئی ہے۔ میں تمہیں حملے میں پہل کی اجازت دیتا ہوں۔ آغا حسن سکندر سے مرعوب ہوئے بغیر آگے بڑھا اور سکندر پر پوری طاقت سے وار کر دیا۔ سکندر نے بجلی کی طرح پہلو بدل کر خود کو بچایا اور مسکرا دیا، لیکن آغا حسن پھر تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور سکندر پر پوری قوت سے دوسرا وار کر دیا۔ سکندر کا گھوڑا اپنے مالک کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا۔ گھوڑے نے آن واحد میں پینترا بدلا اور آغا حسن کا دوسرا وار بھی خالی چلا گیا۔ آغا حسن نے تیسری مرتبہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، لیکن اب سکندر اپنا ارادہ بدل چکا تھا۔ اس نے جھکائی دینے کے بجائے اپنی تلوار پر آغا حسن کا وار روکا اور پھر دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے کہ سکندر نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ پے در پے وار کرنے شروع کر دیے۔ میدان میں تلواروں کی کھنکار دور دور تک گونجنے لگی۔ آغا حسن کو پسپا ہوتا دیکھ کر مارسی کا گلنار چہرہ یک لخت سفید ہو گیا۔ اسے جو امید بندھی تھی وہ ٹوٹنے لگی۔ وہ سکندر کی شکست چاہتی تھی، جبکہ سلطان مراد خان فخر سے گردن تانے مسکرا رہا تھا۔ وہ سکندر کے ہر وار پر اش اش کر اٹھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مقابلے کا فیصلہ ہو گیا۔ آغا حسن کی بھاری بھرکم تلوار سکندر کے ایک آہنی وار سے دو لخت ہو گئی۔ پورا اسٹیڈیم تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ سکندر نے حسب سابق پھر مقابلہ جیت لیا تھا۔ سلطان مراد خان کے پہلو میں بیٹھا نو عمر شہزادہ فرط جوش سے اپنی نشست پر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تالیاں پیٹ رہا تھا، لیکن مارسی بے حد مزمحل تھی۔ اسے سکندر بیگ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، کیونکہ سکندر اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ مارسی کو سکندر کا کردار بھی ناپسند تھا۔
اور اپنی ماں کا بھی۔ ادیڑ عمر مارتھا مارسی کی ماں تھی۔ یہ عورت البانوی شہزادوں کے ساتھ ادرنا میں داخل ہوئی تھی۔ سکندر بیگ بھی البانوی شہزادہ تھا۔ اس کا البانوی نام جارج کرسٹیاٹ تھا۔ سلطان مراد خان ثانی نے بہت عرصہ پہلے البانیہ کے فرما روا جان کرسٹیاٹ کو بزور شمشیر اپنا متی کر لیا تھا۔ جان کرسٹیاٹ نے سلطان سے منت کر کے اپنی ریاست کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ سلطان نے اس کی درخواست منظور کر لی اور ضمانت کے طور پر البانیہ کے حکمران نے اپنے 4 بیٹے سلطان مراد خان ثانی کے حوالے کر دیے۔ ان شہزادوں کے ہمراہ البانوی محل کی خاص کنیز مارتھا بھی روانہ کی گئی۔ مارتھا سلطنت عثمانیہ کے دارالخلافہ ادرنا میں آئی تو اس نے بہت جلد اشرافیہ کے طبقہ میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا۔ مارسی اسی مارتھا کی بیٹی تھی اور جارج کرسٹیاٹ یعنی سکندر بیگ اسی مارتھا کے گھر میں پل کر جوان ہوا تھا۔ سکندر بیگ نے یعنی چری کی طبیعت کے مطابق مذہب عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مارتھا ابھی تک اپنے مذہب پر قائم تھی۔ مارسی کے دل میں اگرچہ اسلام کے لیے بے حد نرم گوشہ تھا، لیکن ماں کے خوف سے وہ ابھی تک عیسائی مذہب کی پیروکار تھی۔ مارتھا ایک کٹر مذہبی عورت تھی اور اسلام کے خلاف بے پناہ تعصب رکھتی تھی۔ مارسی کو اس وقت بے حد حیرت ہوئی جب اس کی ماں نے سکندر بیگ کو اسلام قبول کرنے پر کچھ نہ کہا۔ مارسی اپنی ماں کی طرف سے مشکوک تھی۔ مارسی کو شک تھا کہ اس کی ماں نے سکندر بیگ کو خود مذہب تبدیل کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ وہ اپنی ماں اور اپنے ساتھ پل کر جوان ہونے والے جارج کرسٹیاٹ کے طرز عمل میں عثمانی سلطنت کے خلاف سازش کی بو سونگھ رہی تھی۔ مارسی کے شک میں مبتلا ہونے کی سب سے بڑی وجہ ابو جعفر تھا۔ ابو جعفر ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جس نے ادرنا میں ایک مذہبی پیشوا یعنی امام مسجد کا روپ دھار رکھا تھا۔ یہ شخص در حقیقت قیصر قسطنطنیہ کا جاسوس تھا اور یہاں ادرنا میں ایک مسلمان مذہبی پیشوا کے روپ میں داخل ہوا تھا۔ یہ شخص ادرنا میں مارتھا کی آمد سے پہلے ہی اپنی سازش کا جال پھیلا چکا تھا۔ مذہب پرست البانوی کنیز مارتھا سلطان کے محل میں وارد ہوئی تو ابو جعفر کی سرگرمیاں مزید تیز ہو گئیں۔ اس نے پہلے پہل مارتھا کو صلیب اعظم کا واسطہ دے کر اپنی سازش میں شریک کیا تھا۔ ابو جعفر خود قسطنطنیہ میں آیا صوفیہ کے چرچ سے منسلک تھا اور ایک پختہ کار راہب تھا۔ قیصر نے سلطان مراد خان ثانی کو سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھے دیکھا تو ایک نئی چال کے تانے بانے بننے شروع کیے۔ ابو جعفر جو در حقیقت ڈیمونان تھا، عظیم عیسائی سلطنت کے بادشاہ قیصر قسطنطنیہ کا خاص جاسوس تھا۔ قیصر قسطنطنیہ مینوئل کے پاس عثمانی سلطنت کے دارالخلافہ ادرنا کی ایک ایک خبر ہر ماہ باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی تھی اور ادرنا میں قیصر کی اس ساری سازش کا سرغنہ ابو جعفر ہی تھا۔ یہی ابو جعفر پچھلے 12 سال سے مارسی کی ماں کے مکان پر آیا جایا کرتا تھا۔ مارسی بچپن سے ہی اس سے متنفر تھی۔ وہ اس کی مکار صورت کو دیکھتے ہی کھول اٹھتی۔ اسے ابو جعفر کی حقیقت کا علم نہیں تھا، لیکن وہ اس کی عادات و اطوار سے اب تک بخوبی اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ مکار شخص یقیناً وہ نہیں ہے جو اوپر سے نظر آتا ہے۔ ابو جعفر مارتھا کے گھر آتا تو وہ دونوں بند کمرے میں بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے رہتے۔ کبھی کبھی سکندر کو بھی بلا لیا جاتا۔ مارسی مسلمانوں کے اس مذہبی پیشوا کو اپنی عیسائی ماں کے پاس باقاعدگی سے آتا دیکھ کر شک میں مبتلا ہو گئی۔ ادھر سکندر بیگ جب سے مسلمان ہوا تھا پہلے سے بھی زیادہ بدتمیز اور واہیات ہو گیا تھا۔ وہ جتنی دیر گھر پر رہتا مارسی کو بری نظروں سے دیکھتا رہتا۔ مارسی بچپن سے ہی سکندر بیگ کی عادات کو ناپسند کرتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی چڑچڑا اور بدتمیز تھا۔ شاید اس کے اس طرح بدمزاج ہونے کی وجہ یہ رہی ہو کہ اس کے سامنے اس کے باپ جان کرسٹیاٹ کو سلطان مراد خان ثانی نے ذلت آمیز شکست دی اور اسے اس کے 3 چھوٹے بھائیوں سمیت یرغمال بنا کر اتنی دور ادرنا آنا پڑا۔ اور اس پر مستزاد یہ تھا کہ اس کے تینوں چھوٹے بھائی بچپن میں ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اس دیار غیر میں بیمار ہو کر مر گئے۔
یہ سب کچھ سکندر بیگ کے حالات کا تقاضا تھا، اور کچھ مارتا کا چرب زبان سازشی کردار کے سکندر بیگ اس قدر منتقم مزاج اور مغرور واقع ہوا تھا۔ آج مارسی نے ایک مرتبہ پھر سکندر بیگ کو مقابلے کا میدان جیتتے دیکھا تو اس کے رگ و پے میں مایوسی اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ آج خصوصی طور پر اس کے غم و غصے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آج صبح گھر سے نکلنے سے پہلے سکندر نے مارسی سے کہا تھا، آج شمشیر زنی کے مقابلوں کا دن ہے، میں ایک بار پھر ادرنا کا سب سے بڑا جنگجو تسلیم کیا جاؤں گا، یہ حقیر ترک میرے مقابلے کی ہمت نہیں رکھتے، آج اگر میں پھر جیت کا تمغہ لے کر لوٹا تو چچی مارتھا سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا۔ سکندر بیگ مارتھا کو چچی کہہ کر پکارتا تھا۔ مارسی نے اتنا سنا تو غصے سے چہرہ لال کرتے ہوئے کہا، اتنا تکبر مت کرو، دراصل سلطان تم پر اعتماد کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ شاہی احترام میں تمہارے سامنے کوئی نہیں آتا۔ مجھے یقین ہے کہ ینی چری کا کوئی بھی سالار تمہیں آسانی سے شکست دے سکتا ہے۔ سکندر بیگ مارسی کا زہر آلود جملہ سن کر غصے سے پیر پٹکتا ہوا گھر سے نکل گیا، اور اب مارسی دیکھ رہی تھی کہ ینی چری کا ایک سالار سکندر بیگ سے بری طرح مات کھا چکا تھا۔ مارسی کی نظریں میدان سے ہٹ کر اپنے پیروں میں آ چکیں۔ وہ آج صبح کا مکالمہ یاد کر رہی تھی جب سکندر نے اس سے کہا تھا کہ میں تمہاری ماں سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا۔ مارسی شدید بے چین تھی اور آنے والے وقت سے ہراساں تھی۔ مارسی کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں کہ اچانک اسے اسٹیڈیم میں شور سنائی دیا، زوردار تالیوں کا شور۔ مارسی نے چونک کر میدان میں دیکھا تو مارے حیرت کے اپنی نشست پر اچھل کر رہ گئی۔ ایک اجنبی نوجوان جس کے جسم پر عربی لباس تھا، اسٹیڈیم کی ایک جانب سے ایک سفید گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا داخل ہوا۔ نوجوان کے خد و خال بھی حجازی تھے۔ اس کے نیچے ترکی نسل کا بہترین گھوڑا تھا اور اس کے دائیں ہاتھ میں ایک بھاری اور چمکدار شمشیر تھی۔ اس کے جسم پر نہ ہی زرہ تھی اور نہ ہی پیش قبض، اور اس کے سر پر آئینی خود کے بجائے خالص حجازی طرز کا امامہ تھا۔ نوجوان کی عمر زیادہ سے زیادہ 17 برس رہی ہوگی۔ تماشائی پورے جوش سے تالیاں بجا رہے تھے۔ اجنبی نوجوان کو آتا دیکھ کر سکندر کے ماتھے پر شکنیں نظر آنے لگیں۔ اسے اس عرب نوجوان کی آمد پر شدید حیرت تھی۔ اسٹیڈیم کے اعلانچی نے بآواز بلند اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اجنبی نوجوان کا نام قاسم بن ہشام ہے۔ یہ حجاز کے شہر مکہ کا رہنے والا ہے، جہاں اسلام کا اولین سورج طلوع ہوا۔ اعلانچی نے بتایا کہ قاسم عثمانی تربیت گاہ کے شمشیر زنی کے استاد طاہر بن ہشام کا چھوٹا بھائی ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی سلطان مراد خان ثانی کے چہرے پر بھی حیرت و اشتیاق کی لہر دوڑ گئی، اور سلطان کے پہلو میں بیٹھا نوعمر شہزادہ محمد بھی حیرت سے چونک اٹھا۔ لیکن مارسی کی حالت سب سے عجیب تھی۔ وہ اپنی نشست پر بار بار پہلو بدلتی اور مٹھیاں بھینچ بھینچ کر اپنے جذبات کا اظہار کرتی۔ عرب شہسوار سکندر بیگ کے سامنے آیا تو سکندر نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس نے عرب شہسوار کو حسب سابق حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، نوجوان، میں تمہارے چہرے پر جرأت اور بہادری کے نقش دیکھ رہا ہوں، لیکن افسوس تمہارا تمام تر اعتماد سکندر بیگ کے پہلے وار سے ہی خاک میں مل جائے گا۔ یہ مکہ نہیں، ترکی سلطنت کا دارالخلافہ ادرنا ہے، اور میں سلطان مراد خان ثانی کا سب سے مضبوط شمشیر زن ہوں۔ قاسم سکندر بیگ کے فرعونیت سے بھرپور لہجے کو محسوس کر کے عارفانہ انداز میں مسکرایا اور پھر انتہائی نپے تلے انداز میں مخاطب ہوا۔ میں وقت سے پہلے بلند بانگ دعووں کا قائل نہیں، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے بدن میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ میری شدید خواہش ہے کہ میں آج ایک ترک شہزادے کو حجازی شمشیر کا لوہا دکھا سکوں۔ قاسم نے اتنا کہا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ سکندر پوری طرح تیار تھا۔ قاسم نے تلوار فضا میں بلند کی اور خالص عربی لہجے میں اللہ اکبر کہہ کر سکندر پر ٹوٹ پڑا۔ سورج کی شعاعیں قاسم کی چمکدار تلوار پر پڑیں اور تماشائیوں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔
یہ محض تلوار کی چکا چوند نہیں تھی بلکہ آسمانی سائقہ کی لپک تھی۔ قاسم کے تابڑ توڑ حملے سکندر کے لیے ہضمیت کا پیغام تھے۔ سکندر کی تمام چالیں دھری کی دھری رہ گئیں اور وہ مسلسل ہر وار کو اپنی تلوار پر روکنے لگا۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ قاسم جلد تھک جائے گا۔ مارسی قاسم کے ہر وار کے ساتھ اچھل جاتی۔ وہ اب اپنی نشست پر کھڑی ہو گئی تھی۔ تمام تماشائی چیخ چیخ کر قاسم کو داد دے رہے تھے۔ سلطان بے ساختہ مرحبا مرحبا پکار رہا تھا اور شہزادہ محمد اپنے شاہانہ مرتبے کو بھول کر بالکل بچگانہ انداز میں تالیاں بجا رہا تھا۔ یک لخت قاسم نے نئی چال چلی اور اپنے آپ کو تھکا ہوا ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ سکندر نے قاسم کے وار میں کمزوری محسوس کی تو اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو حوصلہ دیا اور بڑھ کر قاسم پر حملہ کر دیا۔ اب قاسم سکندر کے ہر وار سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا گھوڑا مسلسل الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا اور اس کی تلوار پے در پے سکندر کے وار سہنے لگی۔ سکندر بھی بری طرح تھک چکا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح جلد از جلد یہ مقابلہ ختم ہو۔ اچانک قاسم نے گھوڑے کی پشت پر اپنے پاؤں کھینچ لیے اور زین پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ اگلے لمحے تماشائی قاسم کا کرتب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قاسم نے اپنے بدن کا بوجھ اپنے پیروں پر ڈالا اور ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ پورا اسٹیڈیم ایک ساتھ تالیوں سے گونج اٹھا۔ اب دراز قد قاسم سکندر سے بلندی پر تھا اور حملہ کرنے میں اس کی پوزیشن کو فوقیت حاصل تھی۔ اس نے گھوڑے کی زین پر کھڑے ہو کر پہلا وار اس قدر بھرپور اور زوردار انداز میں کیا کہ سکندر کے چھکے چھوٹ گئے۔ فرتے جذبات سے مارسی کی چیخ نکل گئی۔ سکندر بیگ دراز قامت قاسم کے پہلے ہی وار کو نہ سہ سکا۔ قاسم کی شمشیر کسی آہنی گرز کی طرح سکندر پر گری۔ سکندر نے اپنی تلوار آگے کر کے قاسم کے وار کو روکنا چاہا، لیکن ضرب اتنی کاری تھی کہ سکندر گھوڑے کی پشت پر سنبھل نہ سکا اور نیچے گر گیا۔ قاسم نے کسی بازیگر کی طرح گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگائی اور سکندر کے سنبھلنے سے پہلے اس کے سر پر آ پہنچا۔ سکندر کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکتی دیکھ کر مارسی کھل اٹھی۔ سلطان مارے اشتیاق کے خود تالی بجانے لگا۔ قاسم نے زمین پر قدم رکھتے ہی سکندر کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سکندر ابھی پوری طرح سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ قاسم نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا۔ اب سکندر کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ قاسم نے یک لخت ایک پہلو بدلا اور اچھل کر سکندر کے بائیں پہلو پر زوردار ضرب لگانے کا جھانسا دیا۔ سکندر نے تیزی سے تلوار آگے کی لیکن وہ قاسم کی چال نہ سمجھ سکا۔ قاسم نے بائیں پہلو پر حملہ کرنے کے بجائے ہوا میں ہی اپنا ارادہ بدلا اور سکندر کے دائیں بازو پر تلوار کی زوردار ضرب لگائی۔ سکندر کے بازوؤں پر آہنی بازو بند چڑھے ہوئے تھے۔ قاسم کی تلوار نے لوہے کے بازو بند کو کاٹ کر سکندر کے بازو کو معمولی سا چیر ڈالا۔ خون کے قطرے زمین پر گرے تو یکدم اسٹیڈیم میں موجود تماشائی خاموش ہو گئے۔ قاسم نے صورتحال کی نزاکت پر غور کیا اور یک لخت اپنے تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ روک دیا۔ وہ سکندر کو پیچ و تاب کھاتا چھوڑ کر چند قدم پیچھے ہٹایا۔ یہاں مقابلے کے منصفین ایک قطار میں کھڑے تھے۔ تمام لوگوں کے چہروں پر حیرت اور اشتیاق کے جذبات سب تھے۔ قاسم بے خبر انداز میں اسٹیڈیم کے تماشائیوں کی جانب دیکھ رہا تھا کہ سکندر بے اصولی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیزی سے قاسم کی جانب لپکا۔ اگر مارسی اپنی نشست سے چیخ کر قاسم کو خبردار نہ کر دیتی تو سکندر یقیناً قاسم کی گردن کاٹ لیتا۔ قاسم نے مارسی کی چیخ سنی اور ایک لمحے میں صورتحال کا اندازہ کر لیا۔ اگلے لمحے وہ کسی چیتے کی طرح اپنی جگہ پر اچھلا اور گھوم کر نہ صرف سکندر کے وار سے خود کو بچا لیا بلکہ پوری قوت سے سکندر پر حملہ بھی کر دیا۔ تلواروں کی چھن چھن انتہائی سرعت کے ساتھ سنائی دینے لگی اور پھر تماشائیوں نے دیکھا کہ قاسم کے ایک عجیب و غریب وار سے سکندر کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور کسی 14ویں رات کے چکور کی طرح پھڑپڑاتی ہوئی اوپر کی طرف اٹھتی چلی گئی۔ اب سکندر خالی ہاتھ تھا۔ قاسم نے بھی تلوار پھینک دی اور سلطان مراد خان ثانی کی موجودگی کا خیال کیے بغیر سکندر پر عراقی فن پہلوانی کا ایک ایسا داؤ آزمایا
کہ اسے زمین سے چند فٹ اوپر اٹھا کر بری طرح پٹک دیا۔ سلطان یہ دیکھ کر یکلخت اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا اور حکم دیا کہ یہ مقابلہ بند کیا جائے۔ مقابلہ تو ویسے بھی ختم ہو چکا تھا۔ سکندر قاسم سے ذلت آمیز شکست کھا کر زمین پر اوندے منہ پڑا مٹی چاٹ رہا تھا۔ مارسی نے سکندر کو اس حالت میں دیکھا تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ کھیلوں کے اختتام پر سلطان مراد خان ثانی نے تمام شرکاء میں انعامات تقسیم کیے اور سب کو اپنی اپنی جگہ پر خوب داد دی۔ لیکن جب قاسم کی باری آئی تو سلطان نے قاسم کو شانوں سے پکڑ کر بڑے غور سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، قاسم بن ہشام، تمہاری شمشیر زنی قابل داد ہے۔ تم جیسے نوجوانوں کی سلطنت عثمانیہ کو اشد ضرورت ہے۔ عیسائیوں کا سب سے بہادر جرنیل ہونیاڈے 1.5 لاکھ کی فوج لیے ہماری سرحدوں پر پہنچ چکا ہے۔ ہونیاڈے کی شمشیر زنی کا مقابلہ تمہاری تلوار کر سکتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری تربیت یافتہ فوج ینیچری میں شامل ہو جاؤ۔ ہم تمہیں ینیچری کا 1000 سالار مقرر کرتے ہیں۔ سلطان کا یہ فیصلہ قاسم کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ بری طرح سٹپٹا گیا۔ وہ تو محض چند دن گزارنے کے لیے ادرنا آیا تھا اپنے بھائی طاہر بن ہشام کے گھر، وگرنہ اپنے شہر مکہ میں اس کی مصروفیات بہت زیادہ تھیں۔ بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بھال، کھیتی باڑی اور مویشی، یہ سب کچھ سنبھالنا اکیلے قاسم کی ذمہ داری تھی۔ اس کا بڑا بھائی طاہر پہلے ہی سلطان مراد خان ثانی کا ملازم تھا۔ طاہر عثمانی تربیت گاہ میں شمشیر زنی کا استاد تھا۔ شمشیر زنی اور پہلوانی قاسم کے موروثی اور خاندانی کھیل تھے۔ اس کا باپ ہشام حجاز کا نامی گرامی پہلوان رہ چکا تھا۔ قاسم یہاں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ وہ ابھی کل ہی یہاں ادرنا میں وارد ہوا تھا۔ یہاں آ کر اسے سالانہ تہوار کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوا اور اپنے بھائی طاہر کے ساتھ صبح یہاں اسٹیڈیم چلا آیا۔ اور اب یہ اچانک افداد جو اس کے سر پر آن پڑی تھی اس سے سنبھالی نہ جا رہی تھی۔ اس نے تو سکندر کو تکبر کی سزا دینے کے لیے اپنے بھائی کے مشورے سے اس مقابلے میں حصہ لیا تھا، لیکن اب سلطان اسے مستقل طور پر یہاں ادرنا میں قیام کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ سلطان کی بات سن کر قاسم سکتے میں آ گیا۔ قاسم کو خاموش کھڑا دیکھ کر سلطان نے پھر کہا، کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی نوجوان؟ ابھی تم کم عمر ہو، اس لیے ہم نے تمہیں 1000 سالار بنایا ہے، لیکن اگر تم اس عہدے سے خوش نہیں تو ہم تمہاری کمان میں 5000 بہترین سپاہی دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب تو جیسے قاسم غیر خواب سے جاگ اٹھا۔ اس نے چونک کر سلطان کی جانب دیکھا، پھر کسی قدر جھجکتے ہوئے کہنے لگا، نہیں سلطان معظم، میں کسی عہدے کے لالچ کی وجہ سے خاموش نہیں، بلکہ میری خاموشی کی وجہ میرے والدین ہیں۔ اپنے والدین اور مال مویشی کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر میں اکیلا ہوں، جبکہ میرے بڑے بھائی طاہر بن ہشام آپ کے معسکر میں شمشیر زنی کے استاد ہیں۔ سلطان نے خاموشی سے قاسم کی بات سنی اور پھر بڑے نرم لہجے میں قاسم سے مخاطب ہوا، مال مویشی یا گھر بار دنیاوی زندگی کا سہارا ہیں۔ نوجوان، ایک سچے مسلمان اور سپاہی کے لیے دنیاوی زندگی سے زیادہ آنے والی زندگی کی قدر و قیمت ہے۔ تم اپنے اندر کے سپاہی اور ماہر شمشیر زن کو مال مویشی اور کھیتی باڑی پر کیوں ضائع کرنا چاہتے ہو؟ جہاں تک تمہارے والدین کا تعلق ہے، ہم انہیں یہیں بلوا لیتے ہیں۔ ہم تمہارے بھائی طاہر سے بھی بات کریں گے۔ اب قاسم کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے خاموشی سے سر تسلیم خم کیا۔ سلطان قاسم کی رضامندی سے بہت خوش ہوا اور اپنی بہترین فوج ینیچری کے سپہ سالار کو بلا کر حکم دیا کہ وہ قاسم بن ہشام کی کمان میں 5000 سپاہیوں کا لشکر مقرر کر دے۔ قاسم کو حیرت تھی کہ سلطان نے محض اس کی شمشیر زنی دیکھ کر اتنا بڑا فیصلہ صادر کر دیا، لیکن اس کے ساتھ وہ خوش بھی تھا۔ اس طرح وہ اپنی من پسند اور جنگجویانہ زندگی کا لطف اٹھا سکتا تھا۔ مارسی خواتین کے حصے میں اپنی نشست پر بیٹھی سلطان اور قاسم کی کارگزاری دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں قاسم کے نام کا شرارہ پھوٹ چکا تھا۔
یہ دراز قد اور خوش شکل عرب نوجوان سکندر کی فرعونیت کے لیے پیغام اجل بن کر آیا تھا۔ چنانچہ ضروری تھا کہ مارسی اس پر نثار ہوتی۔ وہ میٹھی میٹھی نظروں سے قاسم بن ہشام کا گندمی چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جب تک قاسم سلطان کے پاس کھڑا رہا، مارسی ان کی جانب متوجہ رہی۔ جو ہی قاسم سلطان سے الگ ہوا، مارسی کی نظریں اس کے قدموں کا تعاقب کرنے لگیں۔ وہ دور معززین شہر کی نشستوں پر اپنے بھائی کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اب مارسی کے لیے اس اسٹیڈیم میں کوئی کام نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر کی طرف چل دی۔ گھر پر مارتھا نے مارسی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ لڑکی، تمہارے اتوار بگڑتے جا رہے ہیں۔ آج صبح تم نے پھر سکندر بیگ کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ مارتھا کے اس جملے پر مارسی کا منہ لٹک گیا۔ وہ کسی قدر پھنکارتے ہوئے لہجے میں بولی، امی حضور، آپ دل سے یہ خیال نکال دیجئے کہ میں سکندر بیگ کی دلہن بنوں گی۔ مجھے آپ کا لاڈلا ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ مارتھا غصے سے بولی، خبردار اگر کوئی الٹی سیدھی بات منہ سے نکالی تو۔ بدبخت لڑکی، تو اپنی اوقات کیوں بھول جاتی ہے؟ سکندر بیگ البانیہ کا شہزادہ ہے اور عنقریب ہونے والا بادشاہ، جبکہ ہم محض اس کے غلام۔ سکندر بیگ سے زیادہ تمہیں کوئی خوش نہیں رکھ سکے گا۔ واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ شہزادہ صاحب خود سلطان مراد خان ثانی کے یرغمالی ہیں اور ان کے والد البانیہ کے بادشاہ جان کرسٹیاٹ سلطان مراد خان کے باجگزار ہیں۔ آپ ایک یرغمالی کے بارے میں کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ البانیہ کا ہونے والا بادشاہ ہے؟ مارسی نے طنزیہ لہجے میں اپنی ماں کو جواب دیا، لیکن مارتھا یکلخت خاموش ہو گئی۔ وہ دوسری مرتبہ یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ سکندر بیگ البانیہ کا ہونے والا بادشاہ ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اور ابو جعفر کی 12 سال پرانی سازش پوری ہونے میں بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں، اور ایسے نازک موقع پر وہ پوری احتیاط کرنا چاہتی تھی۔ مارسی نے ماں کو خاموش کھڑے دیکھا تو غنیمت جانا اور تیز تیز قدموں سے اندر کی جانب دوڑتی چلی گئی۔ ادھر مارتھا ابھی تک اپنی سازش کے خیالوں میں گم تھی۔ مارتھا اور ابو جعفر نے سکندر بیگ کو پوری طرح اپنے جال میں پھانس رکھا تھا۔ مارتھا کی نظروں کے سامنے سکندر کا بچپن گزرنے لگا۔ اسے وہ وقت اچھی طرح یاد تھا جب البانوی بادشاہ جان کرسٹیاٹ کو سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد خان ثانی نے ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ اس وقت مارتھا البانوی محل میں ایک کنیز کی حیثیت سے مقیم تھی۔ مارتھا جوان اور حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین اور متحرک لڑکی تھی۔ محل کی کنیز بننے سے پہلے وہ ایک البانوی امیر سے محبت کا دھوکہ کھا چکی تھی۔ اس کی گود میں اپنے محبوب کی 1 سالہ بچی بھی تھی۔ البانوی امیر شروع میں مارتھا کے ساتھ دل لگی کرتا رہا، لیکن جب مارتھا کی گود ہری ہوئی تو اس نے مارتھا کو بے عزت کر کے نکال دیا۔ اب مارتھا کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بادشاہ سے شکایت کرے۔ چنانچہ وہ جان کرسٹیاٹ کے محل میں حاضر ہوئی اور بادشاہ کو اپنی رویداد سنائی۔ لیکن جب بادشاہ نے البانوی امیر کا نام سنا تو اس خیال سے کہ صوبے میں بغاوت نہ پھیل جائے، امیر کو کچھ نہ کہا، البتہ مارتھا کو اپنے محل میں کنیز رکھ لیا۔ مارتھا حسین اور ذہین تھی، چنانچہ بہت جلد وہ بادشاہ کی منظور نظر ہو گئی۔ چاروں البانوی شہزادے جنہیں سلطان مراد خان بطور یرغمال اپنے ساتھ لے آیا، مارتھا کے ساتھ پہلے ہی سے مانوس تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جان کرسٹیاٹ نے اپنے بیٹے سلطان مراد خان کے سپرد کرتے وقت مارتھا کو بھی ان کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ مارتھا اور چاروں البانوی شہزادے سلطانی محل میں ٹھہرائے گئے۔ مارتھا اپنی بچی اور ان 4 بچوں کے ساتھ محل کے عقبی مکانوں میں آزادی کے ساتھ رہنے لگی۔ چاروں شہزادوں کو مکتب میں داخل کروا دیا گیا اور سلطانی خرچے پر ان کی تربیت ہونے لگی۔ مارتھا کو ادرنا میں آئے ہوئے ابھی بہت کم وقت گزرا تھا کہ اس نے اندرون محل اپنے راہ و رسم بڑھا لیے۔ وہ کٹر مذہب پرست تھی۔ ادھر ابو جعفر ادرنا میں پہلے ہی سے موجود تھا۔ ابو جعفر ایک منجا ہوا جاسوس تھا اور ادرنا میں سلطان کے خلاف سازش کا مکمل جال بچھا چکا تھا۔ کوتوال شہر سے لے کر
یعنی چری کے بعد سالاروں تک ابو جعفر کی زیر زمین سرگرمیوں کا دائرہ کار تھا۔ دربار سلطانی میں بھی اس کے ہرکارے موجود تھے۔ گویا ادرنا میں ابو جعفر کی بے تاج بادشاہی تھی۔